ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں نے گھر میں ڈکا ڈالنے کا ارادہ بنایا اور رات کو اسی گھر میں گھس گئے۔ جب وہ گھر کے کمرے میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 حسین و جمیل لڑکیاں بڑے آرام کے ساتھ سو رہی تھی۔ ان ڈاکوؤں نے جب اتنی حسین و جمیل لڑکیوں کو قریب سے دیکھا، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں سے زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ لڑکیوں کو ان ڈاکوؤں کی شکل صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکوؤں کو بھی لڑکیوں کی شکلیں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بیچاری منت سماجت تو کرتی رہیں، لیکن ڈاکوؤں نے اپنا کام جاری رکھا اور پھر وہ 3 لڑکیوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے بعد بنا کچھ چرائے وہاں سے چلے گئے۔ چند دن بعد وہ تینوں ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں مسجد بھی تھی۔ اس مسجد کا ایک امام تقریر فرما رہا تھا کہ اے لوگو، زنا انسان پر ایک ایسا قرض ہے کہ انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب نے یہ بات ان تینوں ڈاکوؤں کے دل میں لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اپنی اکلوتی بہن کے بھائی تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اگر ہماری بہن کو کسی نام محرم آدمی نے ہاتھ بھی لگایا، ہم اس آدمی کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے وہ ہر حالت میں اتارنا ہی پڑے گا۔ کیا تم امام صاحب کی باتیں نہیں سنیں؟ اس نے کہا کہ یار ذرا غور کریں، گناہ ہم نے کیا اور سزا ہماری معصوم بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے بھائی کو تو زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے۔ اب ان تینوں کو اپنے گناہ کا مکمل احساس ہو چکا تھا اور تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے گناہ کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ تینوں اسی جگہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کے پاس جانا چاہیے، امام صاحب ہی ہمیں کوئی راستہ دکھائیں گے۔ مسجد میں جا کر ساری صورتحال اس امام صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ساری بات سن کر کہا، دیکھو میرا اور آپ کا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر وہ ہمیں معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے پر آئے ایک ریشم کے داغے جتنا گناہ بھی اس سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو تو وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ پاک آپ کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ تینوں ڈاکو امام صاحب کی بات سن کر ان تینوں لڑکیوں کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور بولی، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ضروری کام ہے اور یہ کام پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دیں۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی۔ وہ تینوں کو اپنے گھر لے کر آئی تو وہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ ایک لڑکے نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ اور انہوں نے کہا، ہماری ماں تو پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی اور ان کے بعد ہمارا ایک بڑا باپ تھا جو ہمارا سہارا تھا۔ وہ ایک رات کسی کام سے باہر گیا اور ہمارے گھر ڈاکو آ گئے اور انہوں نے ہمیں اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی۔ جب یہ خبر ہمارے باپ نے سنی، وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا، کیا تم ان آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی؟ لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ ہمارے سامنے آ جائیں ہم ان کو پہچان لیں گے۔ اس کی بہن نے کہا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلنے والے ان بچوں کو بھی مار دیں گے، کیونکہ جن نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا وہ بچے بڑے ہو کر ایک مجرم ہی بنیں گے، ایماندار نہیں بنیں گے۔ ان کی یہ درد بری کہانی سن کر ان 3 میں سے ایک بولا، وہ زبردستی زنا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہی تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دی اور ایک بولی کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے داغدار کر دیا، ہماری دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرے نے کہا، دیکھو لڑکی، ہماری بات سن لو، پھر جو چاہے کر لینا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ نہ کرنی ہوتی، دوبارہ اس گھر کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بلا کیوں بتاتے؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا، تم اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرو گے؟ ڈاکو نے سنتے ہی کہا کہ ہم 3 ڈاکو تمہاری تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اس طرح ہمارے گناہ کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اسی طرح یہ ہمارے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو ایک باپ کا نام بھی دے سکیں گے۔
फिर वो लड़कियां भी इनकी बात पर रजामंद हो गई और उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन डाकुओं में से एक ने कहा, हम नहीं जानते इनमें से किस लड़की के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। ये बात उनके दिल को लगी और तीनों परेशान हो गए। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एक डाकू ने कहा, हमें इमाम साहब के पास जाना चाहिए, उसका हाल बताएंगे। एक ने कहा, इमाम साहब को ही यहाँ बुला लेते हैं, वो हमारे निकाह भी पढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक कहते हो। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ। इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगा सबू सूंघो, लेकिन जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो इनमें से एक अजीबोगरीब खुशबू महसूस होगी, जो कि हम में से मुसलमान चाहे जितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर हमने उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलती है। और ये खुशबू हर एक जिस्म की अलग होती है। और जब तुम इन तीनों में से खुशबू सूंघोगी वो तुम्हें महसूस होगा फिर उस रात कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर तीनों बड़ी हैरान हुई। फिर उनमें से एक लड़की उनके करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद लड़की बोली, इमाम साहब मुझे पता चल गया है कि उस रात भी यही नौजवान मेरे करीब आया था और इमाम साहब ने एक लड़की और एक लड़के को अलहदा कर दिया। फिर इमाम साहब ने दूसरी बहन को कहा कि तुम भी बेटी खुशबू सूंघ कर बताओ उन दोनों में से कौन था। उस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब ये दूसरा आदमी है जिसकी खुशबू उस वक्त आती थी जब वो मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। इमाम साहब ने इन दोनों को भी अलहदा कर दिया। फिर उसकी बहन को कहा, ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासर हुए और फिर इमाम साहब ने अल्लाह का नाम लेकर उन तीनों का आपस में निकाह पढ़ा दिया और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और फिर जब 1 साल बाद उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शक्लें बिल्कुल अपने बाप से मिलती थी। अपने बच्चों को देखकर उनको यकीन हो गया था कि इमाम साहब का फैसला बिल्कुल सही है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।